ایئرپورٹ پر وہ ایگزٹ لے چکا تھا. اپنی آنکھوں پہ بلیک گاگلز چڑھائے وہ ارد گرد دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو. اس کی وجاہت اور وقار دور سے ہی دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچتا تھا. اور وہ آج 5 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا. اپنے وطن، اپنی فضا کی خوشبو. اس نے گہرا سانس لے کر اپنے نتنوں میں گھسیڑی تو روح میں ایک سرشاری سی دوڑ گئی. بائیں کلائی پر بندھی ایپل ریسٹ واچ پر وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج چکے تھے. اس کا یہاں آنا سرپرائز تو نہ تھا. اس نے بی جان کو کال کر کے بتایا تھا، پھر بھی ابھی تک کوئی نہیں آیا لینے. میرزا کو ہلکی سی مایوسی ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا اچانک سے اس کے پیچھے سے کسی نے زور سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے. وہ ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹا. سرپرائز! ہنستا مسکراتا شریر سا تر و تازہ چہرہ اس کے سامنے تھا. وہ ہانیہ تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ اور کزن. میرزا کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ بکھر گئی. کبھی تو انسانوں کی طرح بھی سرپرائز دے دیا کرو ہانیہ. لگتا ہے چچی جان نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے بندر کا تماشا بہت دیکھا تھا. اس کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹ کر اسے تپا کیا. اور تم مرزا آدھے سادھے طنز کسنے لگ گئے ہو. لگتا ہے تائی جان نے تمہیں پیدا کرتے وقت کچھ بہت ہی کڑوا کھایا تھا. مجال ہے جو تن لفظ محبت کے بول لو. وہ بچوں کی طرح روٹ گئی تو مرزا نے اسے ایک دم خود سے لگا لیا. اسے اپنی یہ نٹکھٹ سی کزن بہت عزیز تھی جو اس کی بہترین دوست تھی. آج تو وہ اس کے لیے فرصت سے تیار ہو کر آئی تھی. وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا. تم اکیلے ہی مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئی ہو؟ لگتا ہے تمہارے علاوہ مجھے کسی نے مس نہیں کیا. وہ جیسے مایوس ہوا تو ہانیہ برا مان گئی کہ میں اکیلی کافی نہیں ہوں. پتہ ہے 5 سالوں میں کتنی صدیاں حائل ہوتی ہیں. تم نے تو مجھے تڑپانے کی قسم کھا رکھی ہے. اب نہیں بخشوں گی اور نہ ہی کہیں جانے دوں گی. بس بہت کر لی تم نے عیاشی انگریز لڑکیوں کی باہوں میں جھول کر. ہانی کی بات پر میرزاد نے کہکا لگایا. اتنا ٹھرکی سمجھتی ہو تم مجھے؟ مجال ہے کسی لڑکی کی طرف دیکھا ہو بھی. نہ ہی مجھے محبت نامی بلا کا اپنے گلے ڈالنے کا شوق ہے. اچھی خاصی زندگی خراب کر دیتی ہے یہ محبت. ہانی کو جیسے اس کی بات کا برا لگا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک میرزاد کی چھوٹی بہن حیا اس کی جانب لپکی. آئی مس یو سو مچ لالا. اس کے سینے سے آ لپٹی. ایک دم سے اس کی آنکھیں بھر آئیں. میرزاد نے اس کے ماتھے پر پیار کیا. ارے حقیقت میں تو اور بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو. ویڈیو کال پر تو بالکل چڑیل لگتی تھی. وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو حیا برا منہ بنا کر اسے گھورنے لگی. تو کیا میں نہیں لگ رہی خوبصورت؟ ہانیہ ایک دم پھر سے سامنے آ گئی. اسے جیسے میرزاد کی تعریف صرف اپنے لیے ہی چاہیے تھی. وہ اسے سر تا پیر تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا. کھلے بال جو نیچے آتے کرل کی شکل میں ڈھل چکے تھے. تنگ سی جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتی ٹاپ پہنے وہ کافی ماڈرن لگ رہی تھی. کانوں میں بڑے بڑے سے آوے سے جھلک رہے تھے. یہ ہماری حویلی کے لوگ اتنے ماڈرن کب سے ہو گئے بھائی؟ وہ اس کے حلیے کی طرف دیکھ کر حیرانی سے بولا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شہاب خان خاندان کی لڑکیوں کے پہناوے کے حوالے سے کافی سخت تھے، مگر شاید کافی کچھ بدل گیا تھا. اتنے میں اس کے چھوٹے چچا دراب خان بھی آ گئے. وہ ان سے بھی ملا. اپنوں کی سنگت میں وہ حویلی پہنچا تو ہر طرف جیسے عید ہو گئی تھی. خاندان مکمل ہو گیا تھا. بی جان پھولوں کا ہار ہاتھ میں پکڑے اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی. میرزاد نے جھک کر انہیں سلام کیا اور پھر ان کے گلے لگ گیا. میں نے آپ کو بہت یاد کیا بی جان. آپ تو ابھی تک بہت ہی ایکٹیو اور ینگ ہیں. لگتا ہی نہیں کہ میری دادی ہے. بی جان اس کے مذاق پر کھلکھلا کر ہنس دی. اب دیکھنا تمہاری شادی پر کیسے بھنگڑے ڈالوں گی، پھر تمہیں اور بھی زیادہ یقین آ جائے گا کہ میں ابھی جوان ہوں. اپنے پوتے پوتیوں کی شادی چاؤ کے ساتھ کروں گی. بی جان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا مگر وہ مسکرا کر رہ گیا اور پھر اپنی اماں سائیں سے ملا. شہناز بیگم کی آنکھیں نم تھیں. وہ بار بار اپنے بیٹے کو گلے لگا کر تسلی کر رہی تھی کہ وہ آ گیا ہے. یہ کوئی خواب نہیں تھا. بابا سائیں زمینوں کی طرف گئے ہوئے تھے. میرزاد ناراضگی کا اظہار کیا.
کہا کہ بابا سائیں مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، انہیں مجھ سے زیادہ اپنی جاگیروں کے مسئلے زیادہ اہم ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل سراب خان نے ہماری کوئی جاگیر پر ناحق قبضہ جما لیا ہے۔ آج عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ میر حاکم کے ساتھ کورٹ گئے ہیں۔ نہ جانے یہ سراب خان ہمیں کب چین سے جینے دے گا۔ پہلے ہمارے خاندان کی عورت چھین لی، اس کے حصے کی جاگیر بھی ہڑپ لی، اب ہماری دوسری جاگیر کے پیچھے بھی پڑا ہے۔ خدا غرق کرے اس قارون کو۔ شہناز بیگم اسے سلواتیں سنانے لگی تو میرزاد ایک پل کو ساکت ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک خوبصورت معصوم سا چہرہ ابھرا جو اب اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ کاش کہ وہ ماضی میں وہ سب نہ ہوتا تو آج اس کی پھپھو اس کے ساتھ ہوتی، اپنی بیٹی ماں جبی کے ساتھ، جسے میرزاد دل و جاں سے چاہتا تھا، مگر اظہار کرنا گویا جنگ چھیڑنے کے برابر تھا۔ لندن میں 5 سال رہنے کے باوجود اتنے حسین چہرے اس کی نظروں سے ٹکرائے تھے، مگر مہجبی کا معصوم سا سراپا ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتا، جیسے وہ ایک عہد کا پابند تھا جو 10 سال پہلے اسے کیا گیا تھا۔ میرزاد مجھے صرف آپ کی دلہن بننا ہے، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ 10 سالہ مہجبی 17 سالہ میرزاد سے وعدہ لے رہی تھی تو وہ ہنسنے لگا۔ ارے تم تو اتنی چھوٹی ہو مانو، ابھی سے شادی کے بارے میں سوچنے لگی؟ شادی کے مطلب کا بھی پتہ ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر بولا، جی میں روز تو شادی کرتی ہوں اپنے گڈے گڈیا کی۔ میں نے سنا ہے کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اپنے مزے کی بات بتاؤں، شہاب ماموں کی بھی شہناز مامی سے شادی ہوئی۔ وہ اس کے کان میں رازدارانہ سے بولی تو میرزاد کہکا لگا کر ہنسا۔ اوہ بڑی پردے کی بات بتائی، ورنہ مجھے کبھی علم نہ ہوتا۔ اچھا وعدہ کرو۔ وعدہ کرتا ہوں، جب تم 20 سال کی ہوگی تو تم سے شادی کروں گا میں۔ اور ماجا بھی کھل اٹھی۔ اب مکر مت جانا، نہ ہی کسی اور لڑکی کو اپنی دلہن بنانا، ورنہ میں اس کے بال نوچ لوں گی۔ وہ جنگلی بلی بنی تو میرزاد کئی لمحے ہنستا رہا۔ ماضی کی وہ یاد اسے پھر سے غمزدہ کر گئی تھی۔ 10 سال پہلے اس کی بیوہ پھپھو شگفتہ بیگم اپنی 10 سالہ بیٹی مہجبی کے ساتھ یہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ انہیں حویلی سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سراب شاہ کا پروپوزل قبول کر کے اسے شادی کر لی، جو شہاب شاہ کا سب سے بڑا دشمن اور مخالف تھا۔ اس دن کے بعد حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے شگفتہ اور مہجبین پر بند ہو گئے تھے، اور میرزاد اس ننھی بچی سے ملنے سے محروم کر دیا گیا تھا جسے وہ پل پل یاد کرتا تھا۔ شہاب شاہ گاؤں کے سب سے بڑے سردار اور سرپنچ تھے، اور اپنے چھوٹے بھائی دراب شاہ کے ساتھ حویلی میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے 25 سالہ میر حاکم شاہ اور 30 سالہ میرزاد تھے، اور 24 سالہ چھوٹی بیٹی ہبہ تھی۔ چھوٹے بھائی دراب شاہ کا ایک ہی بیٹا قاسم شاہ اور بیٹی ہانیہ جو ہبہ کی ہم عمر 24 سال کی تھی۔ قاسم شاہ اور ہبہ شاہ کی نسبت بچپن سے ہی بڑوں نے طے کر رکھی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو پسند بھی بہت کرتے تھے۔ ان کی محبت ڈھکی چھپی نہ تھی۔ دراب شاہ کی بیوی بلقیس بیگم اور شہاب شاہ کی بیوی شہناز بیگم تھی۔ جب 5 سال قبل قاسم اور ہبہ کی منگنی ہوئی تو شہناز بیگم نے بلقیس بیگم سے میرزاد کے لیے ہانیہ کو مانگ لیا۔ اس طرح دونوں عورتوں میں یہ بات طے ہوئی، اور گھر کے مردوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ وہ غیر برادری رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ مگر میرزاد اس بات سے واقف نہ تھا۔ وہ ہانیہ کو صرف ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے دیکھتا تھا، مگر ہانیہ تو اس پر سعد کے نام سے جانتی تھی۔ مگر نظر سے میرشاد شاید کسی عہد کا پابند تھا، یا کوئی تلسم تھا جو اسے مکمل جکڑے رہتا، کسی اور کا ہونے نہ دیتا۔ بابا سائی سے اس کی ملاقات رات کے کھانے کے وقت ہوئی تھی۔ شکر ہے بیٹا تم لوٹ آئے، اب میری ذمہ داریوں کا بوجھ کچھ تو کم ہوگا۔ ویسے تو میر حکیم بھی سب اچھے سے سنبھال رہا ہے، مگر بڑے بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں، وہ فخر سے بولے۔ ذمہ داریاں تو یہ بعد میں سنبھالے گا، پہلے تو اس کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ بی جان کو شاید کچھ زیادہ ہی جلدی تھی اس کے سر پر سہرا سجانے کی۔ ارے حویلی میں کچھ رونق میلہ لگے گا، کچھ ہلا گلا ہوگا، خوب مزہ آئے گا، بی جان سوچ کر ہی جھومنے لگی۔
تو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ ہی مسکرا اٹھے۔ ہانیہ البتہ جھیم سی گئی تھی، جسے اسے شرم آ رہی ہو۔ ابھی ابھی تو میں واپس لوٹا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے شادی کی، اور مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میرزاد نے جیسے ہی اعلان کیا۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ شادی یہی تو عمر ہوتی ہے، اور ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے جو منمانی کرنی تھی تم کر چکے ہو۔ تمہارے آتے ساتھ ہی ہم شادی کی تاریخ طے کریں گے، شہناز بیگم دو بدو بولی تو میرزاد کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے لڑکی ڈھونڈنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے، اس نے ہلکا سا احتجاج کیا، جسے بہانہ بنایا تو سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ جب گھر میں لڑکی موجود ہے تو باہر سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی نا بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ کب سے تمہاری شادی ہانیہ کے ساتھ طے کر رکھی ہے کہ تمہارے آتے ساتھ ہی باقاعدہ رسم ہوگی اور پھر شادی کی تاریخ طے ہوگی؟ بلکہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ قاسم اور ہبہ کی شادی بھی ساتھ ہی کر دی جائے۔ بلکہ بیگم نے یہ بات کی تو ہبہ کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ قاسم شاہ نے مسکرا کر ہبہ کو دیکھا، اس کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر میرزاد کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، بے چینی پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے ہانیہ کے متعلق کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ صرف ایک دوست تھی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اسے ایسی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے جو اس کے دل میں کہیں نہ تھی، اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے جو صرف دل میں تھی۔ اس حویلی میں اس کی جگہ کہیں نہ تھی۔ وہ عجیب سی بے چینی میں پڑ گیا تھا، مگر پھر اچانک ہبہ کا چہرہ نظر کے سامنے آیا۔ ہبہ اور قاسم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر میں نے یوں انکار کیا تو میری بہن کی خوشیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ کیا ہبہ کے لیے اسے اپنے دل کی قربانی دے دینی چاہیے؟ اور جواب اسے مزید بے چین کر گیا۔ اچانک دروازہ نوک ہونے کے بعد کھلا تو ہانیہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر دھنک کے سارے رنگ تھے۔ میرزاد اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ پٹاخہ لڑکی، خیریت؟ اس وقت میرے کمرے میں؟ کیوں، میں نہیں آ سکتی کیا؟ اور اب تو برے حق سے آ سکتی ہوں نا؟ وہ ایک دم اس کے کندھے سے لگ کر ایک ہتھا سے بولی تو میرزاد نے نرمی سے اسے لگ کیا۔ جی نہیں، یوں کسی لڑکے کے کمرے میں نہیں آتے، وہ نرمی سے بولا تو ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ میں کسی کے کمرے میں نہیں، اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ ناراضگی سے بولی تو میرزاد لاجواب ہوا۔ ابھی شوہر بنا تو نہیں نا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ وہ دانستہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کافی گہرے گلے والا نائٹ ڈریس پہنا تھا اور بار بار اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ کم آن میرزاد، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے شریف کیوں بن رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم لندن میں لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز بھی کرتے تھے، اور ہمارا رشتہ تو اب بالکل جائز ہونے والا ہے، تم نہیں جانتے؟ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، کتنا تڑپی ہوں تمہارے لیے۔ ہانیہ جذبات میں آ کر بہکتی جا رہی تھی۔ اب مزید انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ اس کے گلے کے گرد بازو حمائل کر کے بے اختیار اس کے چہرے پر جھکی اور اپنی محبت کا نشان اس کے گال پر چھوڑ دیا۔ میرزاد بالکل سکتے میں رہ گیا، اسے واقعی ہانیہ سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ایک دم اس نے ہانیہ کے بازو پیچھے دھکیلے اور اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ ہانیہ، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ تھوڑا سا تلخی سے بولا تو ہانیہ میرزاد کے دوسرے گال پر بھی اپنا لمس رکھتے اسے گڈ نائٹ کہتے چلی گئی۔ وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا، اسے ہانیہ کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ بے شک وہ ایک ماڈرن زمانے کا لڑکا تھا، گھات گھات کا پانی پیا تھا، مگر اسے اپنے لیے ایک بہت ہی سلجھی اور شرم و حیا والی لڑکی چاہیے تھی۔ بے اختیار ایک چہرہ پھر سے اس کی نظروں میں سمانے لگا، دل کا بوجھ مزید بڑھ چکا تھا۔ بابا سائیں، آپ مجھے نہ روکتے تو میں اس کا سینہ گولیوں سے بھون دیتا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمیں دھمکی دینے کی۔ میر حاکم اور شہاب خان لاؤنج میں داخل ہوئے تو کافی جلال میں تھے۔ ارے کیا ہو گیا؟ کس کو بھوننے کی بات ہو رہی ہے؟ شہناز بیگم انہیں یوں بھڑکتا دیکھ کر گویا ہوئی۔ میرزاد لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اما سائی، اس گاؤں میں ہمارے مخالف بھلا کون ہو سکتے ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے؟ سراب خان اور ان کا بیٹا، جو ہمارے جانی دشمن ہیں، اور زمینوں کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے تو اس کا بیٹا شاہ نواز خان مجھے دھمکی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اب دیکھنا میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ میرا حکیم کا بس نہیں چل رہا تھا، شاہ نواز خان کو وہیں بھون کر آتا۔
شہناز بیگم ایک دم پریشان ہو گئی۔ میرزاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں سائیں پریشان مت ہو، قبیلے کے سردار ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، آپ چل کریں۔ میرزاد شہناز بیگم کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا ہوا بولا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے جو ہر چیز کو طے و بالا کر کے رکھ دے گی۔ ہبا اور ہانیہ ایک ساتھ کالج جاتی تھی، بہت سارے سیکورٹی گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ، مگر ہبا کو گاڑی چلانے کا شوق چڑھا تھا، اس لیے اس نے ڈرائیور کو گھر پر ہی چھوڑ دیا اور سیکورٹی گارڈز کی گاڑی کو چکما دے کر فل اسپیڈ میں گاڑی سڑک پر دوڑانے لگی۔ ہبا چیختی ہی جا رہی تھی، ہانیہ کی بچی، میں بابا جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، وہ تمہارا کالج جانا ہی بند کر دیں گے۔ پتہ نہیں گارڈز کی گاڑیاں کہاں رہ گئی، ان کی گاڑی اکیلی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ کیا تم تو ہر وقت ڈری سہمی رہتی ہو جیسے ہم بہت بڑے خطرے میں ہو؟ مگر خطرہ تو بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ایک دم سے گاڑی کو بریک لگے کیونکہ ان کی گاڑی کے سامنے ایک جیپ رکی تھی۔ ہبا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ خطرے کی گھنٹیاں چاروں طرف سے سنائی دینے لگی کیونکہ گاڑی سے نکلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہنواز خان تھا، جو پہلے ہی اس پر گندی نظر ڈالتا تھا۔ وہ بہت زیادہ خونخوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ تیش میں آ کر کھولا اور ہبا کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے گاڑی سے نکالا۔ ہانیہ ایک دم سے چلانے لگی تو شاہنواز اس کی جانب پلٹا۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ آج میں تمہیں منہ لگانے کے موڈ میں نہیں ہوں، شکار میرے ہتھے لگ چکا ہے۔ وہ ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے غرایا تو ان دونوں کی جان ہوا ہوئی۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، تم جانتے نہیں ہو میرے بابا سائیں اور لالا تمہیں کھچا چبا جائے کہ۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے چلائی، تب کی تب دیکھی جائے گی، پہلے تو تمہاری دعوت اڑانا چاہتا ہوں، قسم سے اتنے عرصے بعد تم ہاتھ لگی ہو، جی بھر کر دعوت اڑاؤں گا تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی جیپ میں ڈال چکا تھا اور ہانیہ بس چلاتی رہ گئی۔ جیپ سڑک پر دھول اڑاتی جا چکی تھی۔ ہانیہ کو جیسے ہوش آیا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر کسی کو کال کرتی، اچانک ایک رومال اس کی ناک پر رکھ دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں سڑک پر گر پڑی۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی آج، اور اس کا خمیازہ وہ پوری زندگی بھگتنے والی تھی۔ جب یہ خبر حویلی تک پہنچی تو گویا بھونچال آ گیا۔ گارڈ ہانیہ کو گھر لے آئے تھے جو ابھی تک بے ہوش تھی اور ہبا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہاب شاہ اور قاسم شاہ ایک ساتھ حویلی سے باہر نکلے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں بابا سائیں، آج تو اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ سب اسی نے کیا ہے، میر حاکم بھی ان کے پیچھے لپکا۔ قاسم کو رہ رہ کر ہبا کی فکر ہو رہی تھی، اس کا چہرہ شدت سب سے سرخ پڑ چکا تھا۔ پیچھے بلقیس بیگم اور شہناز بیگم تو صدمے سے نڈھال تھی۔ میرزاد بھی حویلی نہیں تھا، وہ کسی کام سے شہر گیا تھا۔ شاہ خاندان کی گاڑیاں گاؤں کی کچی سڑک پر رواں دواں تھی۔ آج تو ایک جنگ چھڑنے والی تھی سراب خان کے ساتھ، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شاہ خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈال چکے تھے۔ میرزاد کافی دیر سے حویلی واپس لوٹا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ اس کا فون بھی ڈیڈ تھا، ورنہ وہ اپنے دیر سے آنے کی اطلاع دے دیتا۔ وہ گاڑی سے اترا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ حویلی کی فضا عجیب طرح کے سوگ میں مبتلا تھی۔ اندر داخل ہوا تو شہناز بیگم کے رونے کی آواز میرزاد کے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا لالچ میں داخل ہوا۔ لانچ میں داخل ہوا تو سامنے ایک قیامت خیز منظر اس کا منتظر تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور وہ شہناز بیگم کے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ حویلی میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرزاد کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اماں جان کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس طرح سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کی جانب لپکا تو شہناز بیگم جلدی سے اٹھی اور میرزاد کے سینے سے جا لگی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ اسے لے کر چلے گئے۔ میری پھول سی نازک نہ جانے کس حال میں ہوگی، پلیز تم جاؤ اور اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ خدا کے لیے۔ میرزاد کو لگا جیسے اس کی روح کسی نے چھلنی کر دی ہو۔ ہبا کہاں ہے ہبا؟ وہ تو صبح کالج گئی تھی نا ہانیہ کے ساتھ، کیا ہوا اسے؟ وہ ایک دم ہانیہ کی طرف بڑھا تو وہ ڈر کر سہم گئی۔ میرزاد کو لگا وہ اگلا سانس تک نہیں لے پائے گا۔ کوئی مجھے کچھ بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں بولا کہ سب لوگ سہم گئے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہماری عزت ملیہ میٹ ہو گئی۔ اچانک لاؤنج کے اندر داخل ہوتے شہاب خان نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تو سب کے جسم سے ایک دم سے جان نکلی۔
میری بچی کی عزت نیلام کر کے اسے جھاڑیوں میں پھینک کر وہ خود فرار ہو گیا گیدڑ کی طرح، مگر میں ان کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں شہاب علی شاہ خود سے عہد کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں بھی انہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ شہاب شاہ صدمے سے بولے تو میرزاد گنگ رہ گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک بس ایک ہی جملہ تھا، ہمارے گھر کی عزت کو نیلام کر دیا۔ جسم سے جان کیسے نکلتی ہے یہ میرزاد کو آج اندازہ ہوا تھا۔ پاپا سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیبا کہاں ہے؟ میں اسے صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا، سفید چادر میں لپٹا وجود اس گھر کی دہلیز پر رکھ دیا گیا۔ ہر طرف صف ماتم بچھ گئی تھی۔ وہ اس حویلی کی خوشیوں کو گویا الگ آگ لگ گئی تھی۔ قاسم شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہبا کے اندر اپنی جان ڈال دے۔ شاہ نواز مفرور تھا اور سراب خان بھی گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی موت بس آنے ہی والی ہے۔ معصوم سی ہبا کا چہرہ دیکھ کر میرزاد کی روح انگاروں پر چل رہی تھی۔ شاید اب اسے کبھی قرار نصیب نہ ہو۔ میرزاد کے لیے اپنی بہن ہبا کیا معنی رکھتی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ تو شہر میں اس کے برتھ ڈے کے لیے سرپرائز گفٹ خریدنے گیا تھا۔ اس نے تو اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنے دل تک کی قربانی دے دی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس قبیلے کے دشمنوں کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ 3 دن تک حویلی میں سوگ کی سی کیفیت رہی۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ شہناز بیگم تو بیٹی کی جدائی میں بستر سے جا لگی تھی۔ بیجن واقعی بوڑھی لگنے لگی تھی، صدیوں کی بیمار، اور میر حاکم تب سے گھر نہیں لوٹا تھا۔ اسے ہر حال میں شاہ نواز کو ڈھونڈنا تھا اور اسے موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ قاسم شاہ صدمے سے گنگ تھا۔ 1 ماہ بعد اس کی ہبا کے ساتھ شادی طے ہو چکی تھی، جسے وہ بچپن سے چاہتا تھا۔ وہ بالآخر اس کی شریک حیات بننے والی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کے ہونے والی عزت کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے یہ بدلہ کیسے لینا ہے۔ میرزاد ہبا کی قبر پر بیٹھا خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی معصوم سی کلی کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی اور وہ موت کی گھاٹ اتاری جا چکی تھی، جہاں سے واپسی کسی صورت ممکن نہ تھی۔ میرزاد کا خواب تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کو اپنی طرح سیلف انڈیپینڈنٹ زندگی دے گا، اس حویلی کی 4 دیواری سے نکل کر پڑھنے کی اجازت لے کر دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، مگر وہ نہیں رہی تو لگتا تھا جیسے سب ختم ہو گیا۔ اس طرح وہ 10 سال پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ 10 سال پہلے بھی ان کے خاندان پر ایک قیامت ٹوٹی تھی، جب پھپھو نے خاندان والوں کے سامنے کھڑے ہو کر سوراب خان کو اپنے لیے چنا تھا۔ شہاب خان کی سوراب سے پرانی دشمنی تھی، وہ کسی صورت بھی سبینہ کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سبینہ ان کی اکلوتی بہن اور شہناز کے بھائی کی بیوہ تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اسی حویلی میں اپنی بیٹی ماں جبی کے ساتھ رہنے لگی، مگر سوراب نے جب انہیں پرپوز کیا تو انہوں نے حامی بھر لی، کیونکہ ساری زندگی وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ انہیں ایک سہارا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے سوراب خان کے ساتھ شادی کی حامی بھر لی۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ سوراب کو صرف سبینہ کے حصے کی جائیداد کا لالچ تھا۔ شہاب شاہ اپنے بہن کے فیصلے پر ان سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ سوراب خان کے ساتھ شادی کی صورت میں وہ اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ میرزاد اس وقت 17 سال کا تھا اور ماں جبی سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا میں اس کی جان بستی تھی، جو ہر وقت تھی اس کے کندھوں پر سوار رہتی، اور ماں جبی کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ اسے بہت یاد کرتا تھا، کبھی کبھی تو وہ چھپ کر اسے ملنے بھی چلا جاتا، مگر جب شہاب شاہ کو پتہ چلتا تو وہ میرزاد کو غصہ ہوتا اور کہتا کہ ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرزاد تب سے ہی حویلی اور قبیلے کے معاملات سے خائف رہنے لگا اور شہر جا کر پڑھنے لگا، مگر اس نے کبھی کسی لڑکی سے ویسی دوستی اور محبت نہیں کی جیسی ماں جبی سے تھی۔ اسے اس وعدے کے پاسداری کرنا تھی جو ماں جبی نے اس سے لیا تھا۔ اس نے ان 10 سالوں میں کبھی بھی ماں جبی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ اسے دیکھے گا تو شاید کبھی بھی اسے دستبردار نہ ہو سکے۔ وہ شام ڈھلے گھر لوٹا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کا بدلہ قانونی طریقے سے لے گا، نہ کہ قبیلے کے طریقوں سے۔ شاہ نواز کو اچھی طرح سے سبق سکھائے گا کہ کسی کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا حویلی واپس آیا تو اسے کچھ انہونے پن کا احساس ہوا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔
سب لوگ شاید اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ کھانا کھانے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی کو بھوک تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہ نواز اپنے کمرے کی طرف بڑھتا، اچانک ہانیہ کہیں سے بھاگتی آئی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بالکل بچوں کی طرح رونے لگی۔ میرزاد بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا کر اسے پچکارنے لگا۔ مجھے معاف کر دے میری میرزاد، ساری غلطی میری ہے۔ اس دن میں نے ہی ہبا کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ خود گاڑی چلا کر کالج لے جا رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری چھوٹی سی غلطی اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ وہ ہچکیاں سے رو رہی تھی اور میرزاد بالکل ساکت رہ گیا۔ غلطی چاہے جس کی بھی تھی، خمیازہ تو ہبا کو ہی بھگتنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خود سے جدا کرتا، اچانک لاؤنج میں قاسم شاہ غصے سے پھنکارا۔ ایک لڑکی کی کلائی دبوچے داخل ہوا جو چلا رہی تھی کہ کہہ رہی تھی، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں لائے ہو؟ اس کو پکڑو، جو قصوروار ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روئی جا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور بال بکھرے تھے۔ میرزاد ایک لمحے کو ساکت ہوا، ایک جھٹکے سے ہانیہ کو خود سے علیحدہ کیا اور قاسم شاہ کی طرف بھاگا۔ قاسم علی شاہ، کون ہے یہ لڑکی اور اس کو یوں کیوں کھینچ کر لا رہے ہو؟ کیا عورتوں کی عزت کرنے کے سبق بھول گئے؟ میرزاد اس لڑکی کو نظر انداز کیے قاسم علی شاہ کو مخاطب ہوا۔ میرزاد، میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ میرے اندر ایک طوفان سا اٹھائے، ہر چیز کو تہس نہس کر دوں گا۔ آج اس لڑکی کو میں بتاؤں گا کہ اس کے بھائی نے کیسے میری معصوم ہبا کو رونٹ ڈالا۔ آج جب یہی سب کچھ میں اس کے ساتھ کروں گا تو شاہ نواز خان بھی ایسے ہی جلے گا جیسے میرا دل چل رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت پر ہاتھ اٹھا کر اس کے خاندان کی عزت محفوظ رہے گی۔ آج میں بتاؤں گا کہ ہم عزت نیلامی کا بدلہ عزت نیلامی سے لیتے ہیں۔ وہ زہر خند نظروں سے اس لڑکی کو گھورنے لگا تو میرزاد نے بے ساختہ اس لڑکی پر نظر ڈالی اور پھر ہٹنا بھول گئی۔ اس کے دل میں لگی آگ کے الاؤ پر جیسے کسی نے تیل چھڑک دیا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مہاجبین تھی۔ وہ اسے پہچانتا تھا، کیسے بھول سکتا تھا اسے جس کا چہرہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں بستا تھا۔ آج وہ اجڑی پجڑی حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائی قاسم شاہ کے مضبوط گرفت میں تھی، جسے چھڑوانے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ میرزاد کے وجود کو جیسے کسی ٹرین نے کچل دیا۔ غصہ اور تیش ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آیا۔ قاسم علی شاہ، اس لڑکی کا بازو چھوڑ دو، یہ میرا حکم ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی خود سے فیصلہ کرنے کی؟ میں ہبا کا بھائی ہوں، کیا میں مر گیا ہوں جو تم نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے؟ وہ اتنی شدت سے چلائے کہ قاسم شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میر حاکم بھی وہاں پہنچ گیا جو 3 دن سے غائب تھا۔ میرزاد، تم نہیں جانتے کیا اس قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں؟ اگر ایک خاندان کی عورت کی عزت کوئی نیلام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ صرف اسی خاندان کی نہیں بھگتنا پڑتا بلکہ مخالف قبیلے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ قاسم شاہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس عورت کو میرے حوالے کرو، میں اس کی حالت تباہ کر کے کل اس کے خاندان والوں کو بھیج دوں گا کہ ہم کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ میر حاکم کی بات نے میرزاد کے وجود کو کچل ڈالا۔ کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ یہ ہماری پھوپھو کی بیٹی ہے؟ کچھ تو شرم کرو تم دونوں، انتقام کی آگ نے تم دونوں کو اندھا کر دیا۔ مگر میں اندھا نہیں ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے محجبین کا بازو قاسم شاہ سے چھڑوا لیا۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی اور خوف و ہراس کی حالت میں میرزاد کو دیکھ رہی تھی، مگر میرزاد اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس ان دونوں زخمی شیروں کو دیکھ رہا تھا جو اس پر جھپٹنے کو تیار بیٹھے تھے۔ نہ جانے اس خاندان کے مردوں کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا اسے بازو سے پکڑے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگر آج وہ موقع پر موجود نہ ہوتا تو نہ جانے وہ مہاجبین کے ساتھ کیا کرتے۔ کمرے میں لے جا کر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہانیہ کے دل میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہاجبی کا جسم لرز رہا تھا، آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھی۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں تو جیسے ہٹنا بھول گئیں۔ وہ اب 10 سال کی چھوٹی بچی نہیں رہی تھی بلکہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان 10 سالوں کا فاصلہ چند لمحوں میں مٹا۔ شناسائی کی رمق دونوں کی آنکھوں میں تھی، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں اور اپنے درمیان دوستی کے تعلق کو بھی۔ مہاجبی، کیسی ہو تم؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا تو مہاجبی کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں میرزاد؟
بہت شرمندہ ہوں تم سے، میرے بھائی نے تمہاری بہن کو۔ وہ پھر سے ہنسیوں سے رونے لگی تو میرزاد نے لب بھینچ لیے۔ کاش وہ اس سے مختلف حالات میں ملا ہوتا تو ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے بہنے نہ دیتا۔ اس نے جو کیا ہے اس کی سزا وہی بھگتے گا۔ ماہی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی تم پر انگلی تک نہیں اٹھائے گا کیونکہ تم بے قصور ہو۔ وہ اپنے انگوٹھے کی پوروں سے اس کی انگلیاں سہلاتا ہوا بولا تو ماں جبھی کے وجود میں ایک سرشاری سی دوڑ گئی۔ یہ لمس بہت اپنا اپنا سا تھا، وہ اس لمس کو آج بھی نہیں بھولی تھی۔ کان سی نیلی آنکھوں میں سکون سا اترنے لگا۔ میرزاد اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے غم کو ہلکا سا محسوس کر رہا تھا، جیسے جلتے دل پر کسی نے بارش برسا دی ہو۔ ایک دم سے دروازہ نوک ہوا تو وہ سرد سے اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ہانیہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھلا میرزاد کو ایک دوسری لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرزاد، ماں جبھی کو میرے کمرے میں بھیج دو، میرے ساتھ وہ محفوظ رہے گی، تم پریشان مت ہو۔ اس کا تمہارے کمرے میں یوں ٹھہرنا ٹھیک نہیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس پر میرزاد ہاں میں سر ہلاتا ہوا ماں جبھی کے پاس آیا۔ ماہی، جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وعدہ کرتا ہوں تم ہانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاؤ، آرام کر لو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو ماں جبھی ہانیہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ آج 10 سال بعد اس نے ماں جبھی کو دیکھا تھا، مگر بجائے خوش ہونے کے وہ مزید اداس ہو گیا، کیونکہ وہ ماں جبھی کو اس طرح سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ ایک جان سے عزیز ہستی کو وہ کھو چکا تھا، اب دوسری کو وہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اسے ماں جبھی کی ہر حال میں حفاظت کرنی تھی۔ ہیبا کے سوگ کا آج 5واں دن تھا۔ آج کی صبح بھی حویلی پر سوگوار سی گزری تھی۔ وہ صبح 10 بجے اپنے کمرے سے نکلا تو ڈائننگ ہال میں سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کھانا سامنے پڑا تھا مگر کوئی بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ شہاب شاہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا سائیں؟ مجھے تو حیرت ہے کہ ہم سب کی غیرت کہاں مر گئی۔ آخر یہ شاید اس قبیلے کے اصول بدل گئے ہیں۔ ہمارے دشمن کی بیٹی ہمارے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے، میرا تو خون کھول رہا ہے۔ میر حکیم غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں ابھی زندہ ہوں میر حکیم، یہ فیصلہ میں کروں گا کہ ہم نے بدلہ کیسے لینا ہے۔ ویسے بھی آج پنچایت بیٹھے گی، فیصلہ وہی ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا اسے ماننا پڑے گا سب کو، یہ میرا حکم ہے۔ اگر ان گیدڑوں کا سراغ نہ ملا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں مجبوراً وہ سب کرنا پڑے گا جو ہماری شان کے خلاف ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اتنی بے غیرت نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کی زندگی اور عزت یوں داؤ پر لگا کر خود چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا رہے۔ وہ ضرور باہر آئیں گے۔ شہاب خان کو جیسے اپنے فیصلے پر اطمینان تھا۔ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے ہوئے میرزاد کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہوئے۔ شہناز بیگم تو گمسم سی کرسی پر بیٹھی تھی، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار معصوم بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے آگے آتا اور ان کو نم کر کے چلا جاتا۔ شہاب شاہ، مجھے اپنی بیٹی کا بدلہ چاہیے۔ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میری بیٹی کا قاتل پکڑا نہیں جائے گا، یا پھر آپ ونی کا مطالبہ کریں۔ جس طرح انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا، ہم بھی اسی طرح بدلہ لیں گے ان سے۔ شہناز بیگم۔ شہناز نے شہاب شاہ کے اندر بھڑکتے الاؤ پر تیل ڈالا تھا۔ میرزاد افسوس سے سر ہلانے لگا۔ اماں جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ سب یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جسے بدلہ لینے کا آپ سوچ رہے ہیں وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارا اپنا خون ہے؟ ماں جبھی میری پھوپھو کی بیٹی ہے۔ اگر بابا سائیں اپنی بہن کے بارے میں اپنا خون سفید کر چکے ہیں تو میرا خون کم از کم سفید نہیں ہوا۔ میں اسے ہونے نہیں دوں گا۔ اپنی بہن کا بدلہ میں اسی سے لوں گا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے، نہ کہ کسی دوسری معصوم لڑکی کو خمیازہ بھگتنے دوں گا۔ بابا، آپ کچھ بولے نا۔ اور بی جان، آپ کیسے پتہ دل ہو سکتی ہیں؟ وہ آپ کی نواسی ہے جس کا قاسم شاہ زبردستی اٹھا کر لایا ہے۔ پھپھو کے دل پر کیا گزری ہوگی بھلا؟ آپ سب اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرزاد بالکل سکتے میں تھا اور بی جان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید وہ بھی بے بس تھی۔ اگر اپنی نواسی کی حمایت میں کچھ بولتی تو شہناز بیگم بھڑک جاتی، کیونکہ انہیں سبینہ سے ہمیشہ سے ہی پرخاش تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے بھائی ولی محبت کی بیوہ بن کر ہی رہتی، نہ کہ دوسری بار شادی کا فیصلہ کرتی۔ میرزاد اس خاندان کی سیاستوں سے بہت عاجز تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کبھی بھی ماں جبھی پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اسے آج شہر جانا تھا، وکیل سے ملنے،
ماں جب بھی شاید ہانیہ کے کمرے میں ہی تھی، اس لیے اسے بے فکری تھی۔ اس کا ذہن ابھی اس معصوم میں اٹکا تھا، وہ دوبارہ سے تاریخ نہیں دہرانے دے گا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا، بابا صاحب میں آج اپنے وکیل کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے رات کو ہی ایس پی سرما سے بات کر لی ہے، پولیس ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور وہ بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ پھر ہم انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ فیصلہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہو، کیونکہ اصل مجرم کو ہی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ کسی معصوم اور مظلوم کو۔ میرزاد کی بات جہاں ہانیہ کو آگ بگولا کر گئی، وہاں میر حاکم بھی اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ لالا، آپ ان کاموں میں مت پڑیں، پہلے ہی رات کو آپ نے ہمارے فیصلے کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا، ورنہ اب تک انہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہوتی۔ بس، میں نے کہا نا کہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف مجھے ہے، اس لیے تم سب لوگ میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ شاہب شاہی کہہ کر اٹھ گئے اور باہر چلے گئے۔ اب سب کو فیصلے کا انتظار تھا۔ میرزاد بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ شاہ نواز خان کے خلاف FIR درج کروا چکا تھا، اور کہاں تک چھپ سکتا تھا؟ کبھی نہ کبھی تو پولیس اسے ڈھونڈ لیتی، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ وہاں جبھی کی اپنے ہی خاندان والوں سے کیسے حفاظت کرے گا؟ اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ ان کے زیر عذاب آ جاتی، کیونکہ دشمنی کا بدلہ یہاں عورت کے وجود کو کچل کر لیا جاتا تھا۔ میرزاد کے جانے کے بعد ہانیہ غصے سے پھنکارتی کمرے میں گئی جہاں ماں جبھی گمسم سی بیٹھی تھی۔ 10 سال پہلے ماں جبھی جب اس حویلی میں رہتی تھی، تب میرزاد کی ساری توجہ صرف ماں جبھی پر ہوتی، اور باقی ہانیہ تب سے اسے حسد کا شکار تھی۔ اسے میرزاد کی توجہ صرف اپنی جانب چاہیے تھی۔ آج اتنے عرصے بعد وہ لوٹی تھی، تب بھی میرزاد اس کی مالا ہی جپ رہا تھا۔ ہانیہ کو تیش آ گیا، اس نے ماں جبھی کے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے گرایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا ہے آخر تم میں ایسا کہ میرزاد اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا بھی بھول گیا؟ مگر میں نہیں بھولی ماں جبھی صاحبہ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تمہاری جگہ یہاں نہیں کہیں اور ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے کھینچتی نیچے لے گئی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں گودام سا بنا ہوا تھا، ایک کمرے میں اسے پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ اب بی جان یا میرزاد کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہاں ہو۔ انہی کو زیادہ ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہیں مرو گی تم۔ اب وہ نفرت سے اسے دیکھتی واپس پلٹ گئی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اسے گودام میں سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ زندگی اسے کس مقام تک لائی تھی، اسے آج بھی یاد تھا کیسے میرزاد نے اسے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ تو اس وعدے کی تکمیل کا انتظار کر رہی تھی، خود کو میرزاد کی امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا، اور ایک ہی پل میں اس کی دنیا لٹ گئی۔ میرزاد نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ پچھلی 2 راتوں سے سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ نہ جانے اس کا کیا قصور تھا؟ جرم اس کے ستیلے بھائی نے کیا، خمیازہ اسے بھگتنا تھا۔ ابھی تو شکر تھا کہ اس کی عزت محفوظ تھی، مگر وہ بھی کب تک رہے گی بھلا؟ ایک دم سے دروازہ کھلا اور قاسم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آج تو اسے بدلہ پورا کرنے کی کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کی حالت خراب کر دے گا، اسے واپس سوراب خان کے پاس بھیجے گا تاکہ اس کی انا بھی ایسے ہی مٹی میں مل جائے جیسے ان کی مل گئی تھی۔ ماں جبھی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح دیوار سے جا لگی۔ وہ قاسم شاہ کی آنکھوں میں جنون دیکھ چکی تھی، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ قاسم شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ لیا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ وہ بھی تمہاری ہی طرح تھی، اتنی خوبصورت، اتنی معصوم، مگر اس کی معصومیت کو چل ڈالا تمہارے بھائی نے۔ آج میں بھی تمہیں اسی طرح کچلوں گا، میرا عذاب سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاسم شاہ نے اسے فرش پر گرایا۔ اس کا جسم پہلے سردی سے کانپ رہا تھا اور اب خوف سے۔ وہ کپکپاتے ہوئے لوگوں سے فریاد کر رہی تھی، مگر قاسم شاہ کو جیسے اسے تڑپا کر مزہ آ رہا تھا۔ جس کو تم پکار رہی ہو وہ بھی آج نہیں آئے گا۔ ویسے بھی تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو تم ساری زندگی اسی حویلی میں نوکرانی بن کر رہو گی، یا پھر میرے نکاح میں بنی ہو کر رہو گی۔ مگر تم سے نکاح کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں ہر روز تڑپاؤں گا، اذیت دوں گا، تاکہ میری تکلیف کچھ تو کم ہو، کچھ تو میری روح کو تسکین پہنچے جو جل رہی ہے۔ وہ بھوکے شیروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں جبھی کا دوپٹہ اس کے گلے سے اتار کر دور فرش پر پھینک دیا۔ پہلی بار کسی مرد کے سامنے یوں بے آبرو ہوئی۔ اس نے تو ہمیشہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔
صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے؟ اتنی ذلت! جی چاہا کہ وہ مر جائے، مگر موت اتنی آسانی سے کہاں آنے والی تھی؟ قاسم شاہ اس کے اوپر جھکا، اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا چہرہ پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں، وہ میرا سگا بھائی تو نہیں۔ مجھے تکلیف پہنچا کر صرف تم اپنی پھپھو کو تکلیف دو گے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان فریاد کر رہی تھی، مگر جب اسے لگا کہ وہ طاقت میں اس سے زیادہ ہے تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچھی اور اپنے رب کو پکارا۔ صرف وہی تو تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک دم سے دھار سے دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے قاسم شاہ کے وجود کو ماہین کے وجود سے الگ کر کے دور دیوار کے ساتھ مارا اور اس کے چہرے پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری مردانگی پر، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم اتنی گھٹیا سوچ کے مالک ہو، میں نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ کیا اس طرح سے بدلہ لیا جاتا ہے؟ کیا یہ ہے تمہارا طریقہ میری بہن کا بدلہ لینے کا؟ تم تو میری بہن کے قابل بھی نہیں ہو میرزاد۔ تیش کے عالم میں اس کے گریبان کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قاسم شاہ کا کیا حشر کر ڈالے۔ جب اس پر اپنا غصہ اتار چکا تو مہاجبین کی طرف بڑھا، جو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرزاد نے اپنی سیاہ چادر اتاری اور اس کے وجود کو ڈھک دیا۔ اسے یوں لگا جیسے مہاجبین کی جگہ یہاں ہبا بیٹھی اسے پکار رہی ہے۔ اس کا دل کوئی آرے سے کاٹنے لگا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا، اپنے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر سے اس کے پورے وجود کو لپیٹ دیا۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی، اس کا جسم پسینے اور بخار میں جل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر ہانیہ پر غصہ آ رہا تھا، جسے وہ مہاجبی کو سونپ کر گیا تھا۔ اسے کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ماہی ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر محبت سے دیکھنے لگا، جو بخار کی حدت سے دہک رہا تھا اور لب بالکل نیلے پڑنے کے قریب تھے۔ اس کا سانس بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ میرزاد اس کی حالت دیکھ کر گہری تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی حفاظت وہ کیسے کر سکتا ہے۔ 2-3 لحاف اس کے اوپر ڈالے تو اس کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی، مگر بخار ابھی نہیں ٹوٹا تھا۔ اسے آج افسوس ہو رہا تھا اپنے بڑوں کے فیصلے پر۔ بھلا ہی کہاں کا قانون تھا کہ جرم کوئی اور کرے اور سزا ایک عورت کا ناتواں وجود بھگتے۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ سراب خان، شاہ نواز خان اور اس کے اپنے باپ شہاب شاہ اور قاسم شاہ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسے یہ جنگ خود ہی لڑنی تھی، اپنی بہن کو انصاف خود ہی دلانا تھا اور مہاجبین کی حفاظت بھی خود ہی کرنی تھی۔ وہ یہ غلطی پہلے کر چکا تھا، اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی اور وہ اس کے پہلو سے لگا اس کا بخار توڑنے میں لگا تھا۔ بخار ٹوٹا تو مہاجبین کو سکون سے سو سکی۔ اس کی لمبی پلکوں میں ابھی بھی ذرا سا ارتعاش باقی تھا، جیسے ابھی بھی اس کا جسم خوف سے زیر اثر ہو۔ میرزاد کا دل چاہا کہ مہاجبین کو خود میں سمو لے اور اسے اس بات کا یقین دلا دے کہ نہ تو وہ اپنا وعدہ بھولا ہے اور نہ ہی کبھی اسے اکیلا چھوڑے گا، مگر اس سے پہلے اسے مہاجبین اور اپنے رشتے کو ایک جائز نام دینا تھا۔ اور صبح اس نے سب پر گویا دھماکہ کیا تھا، میں ابھی اور اسی وقت مہاجبی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک اور پیارے کو دشمنی اور انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ وہ سینہ تان کر کھڑا تھا۔ شہاب شاہ اور قاسم شاہ سکتے میں آ گئے۔ ہنی کا وجود جل کر خاک ہوا، مگر بی جان کے چہرے پر سکون سا اتر آیا۔ انہیں اپنے پوتے پر فخر محسوس ہوا۔ وہ اس خاندان کے دوسرے مردوں کی طرح نہ تھا جن کے فیصلوں نے انہیں اپنی بیٹی تک سے دور کر دیا تھا۔ میرزاد، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مہاجبین کا نکاح قاسم شاہ سے کیا جائے گا، وہی اس کا صحیح اقدار ہے۔ اس طرح ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور جن زمینوں اور جائیداد پر سراب خان نے آج تک قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں واپس مل جائے گی۔ رہی بات تمہاری، تو تمہارا نکاح ہانیہ سے ہوگا جیسا کہ طے ہے۔ شہاب شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو میرزاد کو جیسے آگ لگ گئی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں، کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ بدلے کی آڑ میں لیا ہے اور میں بدلہ اپنے طریقے سے لینا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے ایس پی صاحب نے کال کی ہے، شاہ نواز کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا ہے، وہ بہت جلد زیر حراست ہوگا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بہن کے قتل کا بدلہ میں اس کے قاتل سے ہی لوں گا، نہ کہ کسی معصوم لڑکی کو بلی کا بکرا بناؤں گا۔
آج میں سبینہ پھپھو سے ملنے جا رہا ہوں اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوں۔ یہ نکاح ان کی موجودگی میں ہی ہوگا اور میں انہیں اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ ان کی بیٹی کو کسی بدلے کی غرض سے نہیں اپنا رہا، بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شروع سے ہی اسی کو اپنانا چاہتا تھا۔ میرزاد نے ایک اور بم پھوڑا تو ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، مگر میرزاد اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، اس لیے وہاں رکا نہیں بلکہ حویلی سے باہر چلا گیا۔ اسے جلد از جلد نکاح خواہ کا انتظام کرنا تھا اور ماجبی کو اپنے نام کروانا تھا۔ شہاب شاہ کو بھی میرزاد کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوا تھا۔ وہ دل سے راضی تھے کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کی بہن کی بیٹی کو بلی کا بکرا نہ بننا پڑے، مگر اپنی روایتی اور قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا تھا۔ مگر میرزاد کے فیصلے نے انہیں دلی سکون بخشا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سبینہ اور اس کی بیٹی بے قصور ہیں۔ اسے صرف اور صرف سراب خان نے دشمنی نبھائی تھی، جس نے برسوں ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ بالآخر آج وہ سب واپس آنے والا تھا۔ ان کی بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر ان کی جاگیر اسی فیصلے کی صورت میں واپس ملنے والی تھی۔ ماجبی بنت ولی محبت، آپ کا نکاح میرزاد پل شہاب شاہ کے ساتھ 20 لاکھ سکہ راج الوقت حق مہر کے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھونگھٹ نکالے کسی خواب کے سے عالم میں بیٹھی تھی کہ واقعی وہ شخص اس کی قسمت پہ لکھا جا چکا ہے جس کی سنگت کے خواب وہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ آج وہ سچ مچ میں میرزاد کی دلہن بن چکی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو میرزاد کی دلہن بنے ہوئے تصور کیا تھا۔ آج وہ تصور یقین میں بدل گیا تھا، مگر اندر سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا وہ واقعی بنی کے نکاح میں آئی تھی یا میرزاد کے دل کی مرضی سے یہ بات اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی؟ سبینہ بیگم جو آج 10 سال بعد حویلی لوٹی تھیں، صرف میرزاد کے کہنے پر انہیں میرزاد کی نیت پہ کوئی شک نہ تھا، کیونکہ شاہ نواز کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور سراب خان زخمی شیر کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا تھا۔ اس سے نہ صرف اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی تھی جو سبینہ کے بعد ماجبی کے نام پہ تھی، بلکہ اس کے سگے بیٹے کا مستقبل بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ میرزاد اسے چھوڑنے والا نہ تھا۔ سبینہ نے شہاب شاہ سے بھی معافی مانگی کہ ماضی میں کیا گیا اس کا فیصلہ کس قدر غلط تھا اور وہ واقعی ان سے شرمندہ تھی۔ بی جان تو سبینہ کو بار بار گلے لگا رہی تھی، شکر ادا کر رہی تھی اپنے رب کا کہ ان کی بیٹی ان کی جانب لوٹ آئی ہے۔ شہاب شاہ نے بہن کو گلے لگایا اور ساری رنجش دل سے نکل گئی، مگر شہناز بیگم اور بلقیس اور باقی سب کا رویہ سبینہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس نکاح پر تو کوئی بھی خوش نہ تھا جو میرزاد نے اپنی منمانی کروا کے کیا تھا، مگر میرزاد کو ان کے رویے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جانتا تھا آہستہ آہستہ سب اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں گم سم سی بیٹھی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا، قرار کہیں نہ تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ہی میرزاد کے ساتھ خود کو تصور کیا تھا، نہ جانے یہ مہاجبی درمیان میں کہاں سے آ گئی تھی۔ غصے اور صدمے سے برا حال تھا، جسے پوری دنیا کو آگ لگا دی گئی ہو۔ کیسے دیکھی کہ وہ میرزاد کے ساتھ کسی اور کو، یہ سوچ ہی اس کی روح گھائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ مگر حاسدین کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج ہانیہ کا ہوا تھا۔ رات پل پل بیتتی جا رہی تھی۔ ماجبی میرزاد کے کمرے میں اب تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، کمر تختہ ہو چکی تھی، مگر وہ تو نہ جانے کیوں اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور ماجبی کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ شفاف ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پسینے کی بوندیں اتنی ٹھنڈ میں بھی شبنم قطرے کی طرح نمودار ہو گئی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھا جو سفید لباس میں گھونگھٹ نکالے اس کے سیز بجائے بیٹھی تھی۔ یہ نکاح چونکہ گھر والوں کی منشا کے مطابق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سادہ سے حلیے میں ہی تھی۔ کسی نے اسے تیار کرنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ میرزاد نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو شفاف خوبصورت چہرہ واضح ہوا۔ کسی بھی طرح کے بناؤ سنگار سے محروم وہ اپنے حسن کی تاب ناکی سے میرزاد کے دل کو منور کر رہی تھی۔
وہ کچھ پل تو مبہوس اسے دیکھتا رہا، تو آج بالآخر چاند زمین پر اتر آیا۔ اس نے شرارت سے کہا تو مہاجبین کے گال حیا کی لالی سے سرخ انار ہوئے۔ اس نے اپنے پلکوں کو جھکا لیا کہ زیادہ دیر تک وہ اسے یونانی دیوتا کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر میرزاد نے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی پر جما کر اس کے چہرہ پھر سے اوپر اٹھایا۔ نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں میں پھر سے دیکھنے لگی۔ کیا اب تمہیں علم ہو گیا ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے مہاجبی، اور کسی انسان کے دلہن بننا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو مہاجبی کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ تو کیا اسے واقعی یاد تھا اپنا اور مہاجبی کا ساتھ؟ ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ میرزاد اسے بھول چکا ہوگا۔ میں جانتا ہوں ماہی کہ ہمارا نکاح غیر متوقع اور افسردہ حالات میں ہوا ہے۔ سچ کہوں تو ہبہ کے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو بھی سیلیبریٹ نہیں کر پا رہا۔ دل جیسے اندر سے بالکل خالی ہے۔ میرزاد کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں سرخ پڑی تو مہاجبی کو گہرے ملال نے آ گھیرا۔ ہمیں معاف کر دے میرزاد، کاش کہ آپ کے غم کا کچھ مداوع ہی کر سکتی۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں میں خوشی خوشی قبول کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ نکاح پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہے۔ مہاجبی یہ بات بول کر میرزاد کو حیران کر گئی۔ نہیں ماہی، ایسا مت کہو پلیز، کیونکہ میرے نزدیک نکاح کا بندہ غیر مشروط طریقے سے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اسے فنی کا یا انتقام کی آگ کا نام دے کر اس کی تقدس کو پامال مت کرو، کیونکہ میں نے تم سے نکاح اپنی بہن کے بدلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس عہد کی تکمیل کے لیے کیا ہے جو 10 سال پہلے تم سے کیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تم میری عزیز کا حصہ بن چکے ہو، جیسے اپنی زندگی میں شامل کرنا میرے لیے ناممکن تھا، مگر شاید قسمت میں ہمارا ملن طے تھا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ گزارا گیا ہر ایک پل تمہیں ایک نئی خوشی اور سکون سے روشناس کرائے گا، کیونکہ تم ہمیشہ سے ہی میرزاد کے دل پر حکمرانی کرتی آئی ہو۔ میں نے تمہارے علاوہ کسی عورت کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ اتنی سچائی سے اعتراف کر رہا تھا کہ مہاجبی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا واقعی میرزاد آج بھی اسے ویسے ہی چاہتا تھا؟ اور اس سوال کا جواب اس کی آنکھوں میں پڑھ کر وہ سکون کے نئے احساس سے دوچار ہوئی۔ میرزاد اس کے مزید قریب آ کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے پانے کا احساس اپنے اندر اتارنے لگا۔ تم میرے تخیل سے بڑھ کر حسین ہو ماہی، اتنی حسین کہ تمہیں اپنے سامنے پا کر میں ہر غم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ بے بسی سے بولا تو مہاجبی کچھ پل کے لیے بس اسے دیکھتی رہی۔ ماہی کی جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ سے یہ اعتراف سننے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، کتنا تڑپی ہوں میں۔ اب جب آپ مل گئے ہیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا میں آپ کو چھو کر محسوس کر سکتی ہوں؟ اس کی بچکانگی سی فرمائش پر میرزاد نے بے ساختہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مہاجبی کے لب پھڑپھڑائے تو میرزاد نے ان پر اپنی محبت کی جائز مہر سب کی۔ ماہی کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے شرم سے اپنا سر میرزاد کے سینے میں چھپا لیا تو میرزاد اس کی شرم و حیا پر دل و جان سے فدا ہوا۔ ان دونوں کا ملن ایک دوسرے کو مکمل کر چکا تھا۔ آج بہت دنوں بعد شاہ حویلی پر یہ رات سوگوار نہیں گزری تھی، کیونکہ دو دل آپس میں مل رہے تھے۔